بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ قدوتنا واسوتنا وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اخلاص سے کیا فائدے دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، ان فائدوں میں سے کل ہم نے ایک چیز کو سنا جس میں کہا ان الاخلاص هو الطریق الى محبت اللہ ونصرہ ورعایتہ۔ اخلاص آدمی مخلص ہو جاتا ہے تو وہ اخلاص اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالی کی مدد کو حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کو حاصل کرنے کا۔ اس کے لیے ہم نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے کل تلاوت کی، بڑی تفصیل کے ساتھ کل کی مجلس میں گفتگو ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آگے کیا کچھ باتیں اس تعلق سے ہمارے ساتھ ہیں کہ اخلاص راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کو پانے کا، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت کو پانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد فرمائیں گے۔ کیسے لوگوں سے؟ بضعیفہا، جو بہت کمزور ہیں، کمزور لوگوں سے، بدعوتہم، جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، یعنی مطلب غریب ہیں، فقیر ہیں، اور کہا کہ بالکل کمزور قسم کے لوگ ہیں۔ کہا کہ حقیقت میں اس امت کی مدد ہوتی ہے انہی لوگوں کی دعاؤں سے، وصلاتہم، اور ان کی نمازوں سے، واخلاصہم، اور ان کی سچائی سے۔ تو ان لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اس امت کو غلبہ دیتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کی دعاؤں سے اور ان کی نمازوں سے اس امت کو اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں ہی بات کہی گئی کہ اس امت کی مدد کمزور افراد کی دعا، نماز اور سچائی کی برکت سے اس امت کو غلبہ ملے گا۔ انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ یہ حدیث سنن نسائی کی ہے، جلد دوم۔ یہ حدیث جس کو مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور ان کی زبان سے اور ان کے فعل سے کوئی ایسا کام صادر نہ ہو جائے، ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو ان کے اخلاص کو مار دے، ان کے اخلاص کو ختم کر دے۔ تو آدمی، اللہ کا بندہ، ہمیشہ ہوشیار رہے کہ کہیں ایسی حرکت اس سے نہ ہو جائے جس سے اس کے اخلاص پر ضرب پڑ جائے۔ چوتھی چیز جسے مجھے آپ کے سامنے کہنی، اخلاص کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مخلص کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا عمل کرے بھلا، لیکن اخلاص کی برکت سے عمل بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں فَالْإِخْلَاصُ يَكْثُرُ بِهِ قَلِيلُ الْعَمَلِ، اخلاص جب آ جاتا ہے تو چھوٹے سے کام کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو اس کرنے والے کے لیے بڑا دیتے ہیں۔ اور جب قیامت میں آدمی جاتا ہے تو جب اپنے اس کام کو دیکھتا ہے تو اسے یقین نہیں آتا کیا یہ میرا وہی چھوٹا کام ہے جس کو اللہ نے بڑھا کر اتنا بڑا بنا دیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس سلسلے میں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ما تصدق احد بصدقۃ من طیب، ما تصدق احد بصدقۃ من طیب، کوئی بھی آدمی حلال مال سے صدقہ کرتا ہے، اچھے مال سے صدقہ کرتا ہے، پاکیزہ مال سے صدقہ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے، یہ اللہ تبارک انما يتقبل اللہ من المتقین، متقیوں سے قبول کرتا ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے پاک مال سے صدقہ دیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرہ، اللہ تبارک و تعالی اس پاک مال سے دیے ہوئے صدقے کی چیز کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی ہو، وہ اللہ کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل، پہاڑ سے بھی زیادہ وہ کھجور اللہ کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کے پاس یا تو بکریاں تھیں یا تو اونٹ تھے، آدمی کے پاس جو ہوتا تھا اللہ کے نبی رحمت للعالمین ویسے ہی ان کو سمجھاتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، جس طرح وہ تربیت چھوٹا سا بچہ بڑا اونٹنی بن جاتا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی تمہارے چھوٹے سے عمل کو اللہ تبارک و تعالی پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا جو صدقہ ہے وہ کیوں اتنا بڑا؟ آپ زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، نیکی کریں، وہ اخلاص جب اس میں ملا دیا جاتا ہے تو اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جیسے ہر چیز کی آفت اور مصیبت ہے، لکڑی کی آفت دیمک ہے، ویسے ہی صدقے کی آفت ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، وہ آپ کے صدقے اور کو کھا لیتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو کام کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا حقیر سا دکھتا ہے، یہ تو معمولی کام ہے، تو لیکن اس چھوٹے سے کام میں اللہ تبارک و تعالی اتنی برکت دیتے ہیں تو وہ ایسے بڑھ جاتا ہے، چھوٹا سا کام لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی زبان سے کہتا ہے کہ واقعی یہ کام بہت بڑا تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کام آپ نے کتنا زیادہ کیا۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ما سبقکم ابو بکر بکثرت صوم ولا صلاۃ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تم سے جو آگے بڑھ گئے زیادہ روزے اور نمازوں کی وجہ سے نہیں، ولیکن بشیء وقر فی قلبہ، لیکن ان کے دل میں جو ایمان تھا اس ایمان نے ان کو صدیقین کے رتبے پر پہنچا دیا۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔